ڈیئرس السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رنگ. سندھو دریا کے پانی پر ڈھاکا. سندھو تو ویسے بھی بہت سارے مسئلوں کا شکار ہے، تو ایسے ماحول میں سندھ بھر سراپا احتجاج ہے. لیکن ان احتجاجی تحریکوں میں سے جب علامہ ڈاکٹر خالد محمود کے نوجوان بیٹے اور جیوا سندھ کے سیکرٹری جنرل، اب یوں کہیں تو بالکل صحیح جملہ ہوگا کہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کے حقیقی جانشین، ان کے فرزند، جب انہوں نے کال دی سندھو دریا کو بچانے کے لیے، گڈو سے ٹھٹھا بدین تک سندھ بھر میں جہاں جہاں سے سندھو دریا کا گزر ہے، ان تمام پلوں پر تاریخ ساز دھنے دیے گئے. بیک وقت سندھو دریا سے یہ آواز گونجنے لگا کہ اس کے ورثہ زندہ ہیں، سندھو پر، اس کے پانی پر کوئی ڈاکہ ڈال نہیں سکتا. سو ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے جانشین، ان کے فرزند، جیوا سندھ کے سیکرٹری جنرل راشد خالد محمود سومرو صاحب شکارپور آئے ہوئے ہیں. ہمارے لیے غنیمت بھی ہے، اعزاز بھی ہے، کیونکہ آج کل وہ اپنے والد گرامی کے حقیقی جانشین تو ویسے بھی ہیں، لیکن سندھ کے لوگوں کو پہلی مرتبہ اس جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ راشد محمود سومرو صاحب یعنی کہ خالد محمود زندہ نظر آنے لگا ہے جب وہ سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. راشد صاحب، سندھو دریا کو بچانے کے لیے آپ نے جس پلاننگ کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ گڈو سے ٹھٹھا بدین تک سندھو دریا کے تمام پلوں پر پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور اب وارن کیا ہے، اگر سندھو دریا پر جو 6 نئے کینالز بنائے جا رہے ہیں وہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو دمادم مست کلندر ہوگا، سندھ پنجاب بارڈر بند کیا جائے گا. جبکہ آپ کی جماعت خود وفا کی جماعت ہے اور اوپر سے ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں، ان تمام تر صورتحال. لیکن اس سے قبل جو مجھ سے بات میں بھول گیا، میری خواہش تو یہ تھی کہ میں لاڑکانہ آتا، پھول ساتھ ہوتے، گلدستہ آپ کو پیش کرتا، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا، آپ کو مبارکباد دیتا کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا جو فرزند ہے وہ سندھ کا فرزند ہے. اور ویسے بھی آپ کی پروفائل میں سندھ کی محبت وہ بھری ہوئی ہے. لیکن پہلی مرتبہ سندھ کے لوگوں نے، ہم نے وہ جھلک زبردست طریقے سے محسوس کی. یقیناً لوگوں کی محبتوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جیوا اور دین کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ جب سندھ کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے اور کراچی سے کشمیر تک لوگ مذہب، مسلک، ذات پات، رنگ، نسل کے فرق کے بغیر جب راشد محمود کو سننے اس کے کال پر نکل آئے، اس سما یہ اور تھا. اس صورتحال کو، ان خوشیوں کے سما کو اور مستقبل چیلنج کو کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیے، میں سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکر کو ان چیزوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوتا ہے. سیاسی ورکر کی 2 منزلیں ہوتی ہیں، یا جیل یا اقتدار کی کرسی. تو سیاسی ورکر ان دونوں چیزوں سے اگر خائف رہے تو پھر وہ سیاسی ورکر نہیں کہلاتا. لیکن چلیں، شکر ہے کہ آپ جیسے میرے دوست، اگریسو صحافی سندھ کے حقوق کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے، کو آج میری جد و جہد بھی بھا گئی ہے. ورنہ تو سندھ کے عوام اگر میری جد و جہد کو، میری اسٹرگل کو قبول نہ کرتے تو 2024 کے انتخابات میں سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں 10 سیٹیں میری جیتی ہوئی مجھے نہیں ہروائی جاتی. لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. 11 لاکھ سے زائد ووٹ میں نے لیے ہیں سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں. کچھ تو لوگوں نے دیکھا تھا میری جماعت کے اندر، میرے اندر. اس سے پہلے 2018 میں لاڑکانہ میں جناب بلاول بھٹو صاحب کو شکست دے چکا تھا. زبردستی مجھے ہروایا گیا. میری کوئی اسٹرگل تھی، تبھی تو لوگوں نے میرے اوپر 2018 میں اتنا بڑا اعتماد کیا. اس سے پہلے یہاں شکارپور میں ضمنی انتخابات تھے، 33,000 سے زائد ووٹ میرے بھائی نے لیے. کچھ تو لوگوں نے دیکھا تھا. تو چلیں، آپ کو بھی نظر آ گیا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب میرا بھائی جو ہے وہ کم سے کم اس بات پر آمادہ ہے کہ ہاں، راشد سومرو کچھ محنت کر رہا ہے. دیکھیں، سیاستدان معاملے کا سیاسی حل چاہتا ہے.
یہ جو بارڈر بند کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حل نہیں ہے، یہ آخری ہمارا بامر مجبوری ہتھیار ہے کہ جب ہمارے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہی صورتحال ہوگی۔ ہم تو ملک بچانا چاہتے ہیں، ہم تو ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں، میرے والد نے اس ملک کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بات کی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بند کمروں میں، ڈائنگ روموں میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں ملک کے لیے، وہ حقوق چھینیں گے سندھ کے، وہ حقوق چھینیں گے خیبر پختونخوا کے، وہ حقوق چھینیں گے بلوچستان کے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ ریکارڈنگ کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ بلوچستان کے معدنیات کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ سندھ کے دریا کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ جزائر کے وسائل کے زمینوں کے فیصلے کریں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کون گورنر بنے گا، کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے، 20,000 والے کو 2 لاکھ ووٹ کیسے کرنے ہیں، 2 لاکھ والے کو 20,000 پہ کیسے لانا ہے۔ پھر کہیں گے کہ لوگ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ کیوں بول رہے ہیں، لوگ تو باغی بن گئے۔ ارے بھائی، لوگ آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے باغی بن رہے ہیں، آپ ہیں ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ فیصلہ جزائر کا، وسائل کا، دریا کا، معدنیات کا، ریکارڈنگ کا، فاٹا کے انضمام کا ان کے عوام پر چھوڑیں۔ اقتدار میں کس کو بھیجنا ہے عوام پر چھوڑیں، کس کو ہروانا ہے، کس کو جتوانا ہے عوام پر چھوڑیں۔ بندوق کی نالی پر آروز دیاروز سے فیصلے لینا بند کریں، اسمبلیوں کے خرید و فروخت اربوں روپے میں بند کریں۔ دیکھیں کہ پاکستان مضبوط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیوں قوم پاگل ہے؟ پاگل کتے نے کاٹا ہے کسی کو کہ تپتی دھوپ میں وہ 8 گھنٹے روڈ پہ کھڑا ہے؟ پاگل ہے وہ کہ وہ اتنے شدید ترین دھوپ میں جو ہے وہ اپنا گھر بال بچے چھوڑ کر انقلاب اور انقلاب اور انقلاب کے نعرے مار رہا ہے؟ اس لیے کہ 78 سال آپ نے ان کو محروم رکھا ہے، اور جب آپ محروم رکھیں گے تو وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا، جب لڑے گا تو وہ مظلوم ہے، آپ ظالم ہیں۔ عجیب بات ہے کہ چور بھی آپ ہیں، سینے پہ بھی آپ چڑھے ہوئے اور چلا بھی آپ رہے، کیا مر گئے؟ بھائی آپ خود ہیں ڈاکو، آپ خود ہیں چور۔ پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے، پاکستان اس میں رہنے والے سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی اور تمام قوموں، ذاتوں اور پاتوں اور قبائل کی خوبصورتی کا نام ہے، اور آپ ان سے حقوق چھین کر، ان کو باغی بنا کر پاکستان مضبوط نہیں کر سکتے۔ میں اب بھی، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اتوار کو 6 اپریل کو سندھ امڑ آیا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سندھ کو، جس طرح سندھ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے۔ 6 مہینے کی اسٹرگل ہے، 6 مہینے سے لوگ روڈوں پر ہیں، 6 مہینے سے پانی کی دریا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن 6 مہینے کے سارے احتجاج ایک طرف، 6 اپریل کا احتجاج ایک طرف تھا۔ یہ سندھ کے عوام کا میرے اوپر اعتماد ہے، میرے شہید والد کے خون پر اعتماد ہے، اور میں ان کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں کسی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میں دین اور دھرتی کے لیے سودے بازی نہیں کروں گا، لڑتا رہوں گا قوم کے حقوق کے لیے اپنے والد کی طرح۔ لیکن سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، آپ کو بتاؤں؟ میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ 6 اپریل کو میں مظاہرہ کرتا ہوں، 7 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے، گو کہ میں ہائی کورٹ میں جانے کا جو ہے وہ نہیں ہوں، جو ہے وہ اس کا کہ حامی نہیں ہوں کہ ہائی کورٹ نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ کیس ہائی کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ کے بعد کل سپریم کورٹ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلے سیاسی فیصلے ہیں، یہ عوامی فیصلے ہیں، یہ قوموں کے فیصلے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے پارلیمنٹ کرے گی، یہ فیصلے سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کرے گی، یہ فیصلے عدالتوں میں لے جانا حماقت ہے، یہ روڈ اور راستے پہ ہوں گے، یہ چوک اور چوراہوں پہ ہوں گے، یہ اقتداری ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو گلے سے پکڑ کر فیصلے ہوں گے، عدالت کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ لیکن چلو، میری بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگلے دن ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کل سے قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟
डिप्टी वजीर आजम है ना इसहाक डार, कहा नहीं इसहाक डार ने कि सिंध को राजी किए बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब कुछ इसहाक डार साहब से सीख लें। और फिर आप राना सनाउल्लाह साहब की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, कहां थे राना सनाउल्लाह? उनकी जमानतें हमारे हाथों से हुई हैं, जिनके बापों की जमानतें हमारे हाथों से हुई है, वो हमें डरा रहे हैं। तुम तो अपने बाप को छुड़ाने के लिए रोड पे नहीं निकले थे, हमारा रास्ता रोकोगे। मैंने कल नारा तब्दील किया, न छेड़ मलंगानू वाला। मैंने लिखा न छेड़ मुल्लानू। मुल्लों से जिस जिसने पंगा लिया है, अफगानिस्तान में रूस ने लिया गया, अमेरिका ने लिया गया, तो यहां अमेरिका के बेटे क्या होते हैं? तो न छेड़ मुल्लानू, हमें हमारे हक दो और देने पड़ेंगे। मैंने फेज 2 का ऐलान किया है, पूरा महीना अप्रैल का, 7 अप्रैल से 4 मई तक हर जिले में जा रहा हूं, हर तहसील में जा रहा हूं और लाखों लोग निकालूंगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे सिंध के तारीख के सबसे बड़े जलसे करूंगा मैं, सिंधु बचाएं सिंध बचाओ के नाम पर, और शेड्यूल आ गया है, कल मैंने दे दिया है। अगर उसके बाद भी मसला हल नहीं होता, आखिरी फिर फैसला यही होगा कि हम रसद बंद कर दें। दरिया की चाबी अगर आपने ऊपर पंजाब पे रखी हुई है, तो समंदर की चाबी फिर हमारे हाथ में। फिर समंदर से जो कंटेनर पंजाब को जाना है, वो हमारे उबावड़ों से गुजर के जाएगा, हमारे कम्मू शहीद से गुजर के जाएगा, हमारे कश्मीर से गुजर के जाएगा। फिर यहां की चाबी हमारे हाथ में। लेकिन ये इकदाम उठाने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? न जाएं इस तरफ, न जाएं, सिंधी कौम को इस तरफ न ले जाएं। ये वो कौम है जिन्होंने पाकिस्तान बनने की करारदाद पेश की थी। ये वो कौम है जो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमारे कॉम्परस सिंध के आप देखें ना, 99.99% कॉम्परस हुकूक की बात करता है, पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं करता। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि ये आपको वही रद्द अमल दें जो बलूचिस्तान दे रहा है, जो वाना और वजीरिस्तान और बाजोर दे रहा है? हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। कौमों के हुकूक, सूबों के हुकूक, कौमों की मजबूती, सूबों की मजबूती में पाकिस्तान की मजबूती है। सूबे कमजोर, पाकिस्तान कमजोर, सूबे मजबूत, पाकिस्तान मजबूत। मैं समझता हूं कि कसूरवार हम नहीं, कसूरवार वो हैं जो बंद कमरों में फैसले करके कौम को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनको अपने फैसले वापस लेने होंगे, मुल्क पर रहम करना होगा, वरना हम समझेंगे कि कौमी मुजरिम हम नहीं, कौमी मुजरिम वो है।